الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی تاریخ و تعمیر کے بارے میں حیرت انگیز معلومات۔ خانہ کعبہ جو ہم سب مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے، اس کی تعمیر کب، کہاں، کیسے ہوئی، کس نے کی، وہ ہم آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تعمیر خانہ کعبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا، جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ تعمیر کر دو۔ پھر تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تمام مسجدوں میں افضل مسجد حرام اور ساری مساجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی مقرر ہوا۔ تاریخ حیثیت سے دیکھا جائے تو بقول علامہ احمد بن محمد خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ بحکم الہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے مٹی اٹھانے کا کام کیا۔ پھر آپ کو طواف کا حکم ہوا اور فرمایا گیا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر۔ اس گھر کو تیسری بار حضرت شیث بن آدم علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے تعمیر فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ آپ نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر۔ طوفان نو کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھائی گئی اور یہ جگہ ایک اونچی ٹیلے کی مانند رہ گئی۔ پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، جس پر پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ اس خاص اور عظیم تعمیر کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت 127 میں فرمایا ہے۔ پانچویں اور چھٹی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور چھٹی مرتبہ قبلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حارث بن مزاز اصغر ہے۔ 7ویں تعمیر۔ پاکیزہ نسب رسول کے ایک فرد حضرت قصہ بن کلاب نے ایک خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور حضرت سر نو بے مثال عمارت بنائی۔ 8ویں تعمیر۔ ایک عورت خانہ کعبہ کو دہنی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گری اور آگ لگ گئی۔ اس باب سے یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک ہوئے۔ یاد ہے کہ حلال سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں خطیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 9ویں تعمیر۔ یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خطیم کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ 10ویں تعمیر۔ عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ علامہ سلیمان جمال فرماتے ہیں، بعض تاریخ دانوں کے بقول
1039 ہجری کے بعد جب کسی بادشاہ نے تعمیر کعبہ کی ہے تو 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا۔ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 398 سال کی ہے، کیونکہ 1040 میں بنی اور اب 1438 ہجری ہے۔ تو دوستو، یہ تھی خانہ کعبہ کے متعلق، جو مسلمانوں کا مقدس گھر ہے، اس کے متعلق ایک بایوگرافی تھی، کس نے کب کیسے کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اور اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے۔ گولڈمین سوشل نیٹ ورک کو دیجیے گا اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔